بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، جو یکم شعبان سے 15 شعبان تک یہ سورت پڑھے گا اس کے 100 سال کے گناہ معاف ہوں گے، اسے 100 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا، 100 سال کی قضا نمازیں معاف ہوں گی اور 100 سال کی بیماری نہیں لگے گی انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، یہ کوئی عام دین نہیں، یہ کوئی عام عمل نہیں، یہ اللہ پاک کی خاص رحمتوں کا وہ دروازہ ہے جو یکم شعبان سے 15 شعبان تک کھلا رہتا ہے۔ اگر کوئی بندہ ان دنوں کو پہچان لے، ان کی قدر کر لے اور اخلاق کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے تو اس کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ یہ وہ ایام ہے جن میں اعمال اٹھائے جاتے ہیں، فیصلے ہوتے ہیں اور تقدیریں لکھی جاتی ہیں۔ محترم ناظرین، یکم شعبان سے 15 شعبان تک کا یہ وقت دراصل پوری زندگی کا رخ بدلنے کا وقت، یہ وہ دن ہے جس میں اللہ پاک اپنے بندوں کو آواز دیتا ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، کوئی رزق میں برکت چاہنے والا، کوئی ہے بیماری سے شفا مانگنے والا، کوئی ہے جس کی زندگی مسائل میں گری ہو اور وہ چاہتا ہے کہ اس کا مقدر بدل جائے۔ تو ناظرین، یہ وہی دن ہے، یہ وہی راتیں ہیں جن میں اللہ پاک اپنے بندوں کی تقدیر میں تبدیلی فرماتا ہے۔ ناظرین، محترم ناظرین، اگر ہم 15 شعبان کی حقیقت کو سمجھ لیں تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا یکم شعبان سے 15 شعبان تک کی تیاری کیوں کی جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے 15 شعبان کی رات اللہ پاک اپنے مخلوق پر خاص طور پر رحمت فرماتا ہے اور اعمال کا حساب لیا جاتا ہے۔ اسی رات آئندہ سال کی تقدیر لکھی جاتی ہے، کون زندہ رہے گا، کون دنیا سے رخصت ہوگا، کس کا رزق کشادہ ہوگا، کس پر تنگی آئے گی، یہ فیصلے اللہ کے علم میں ہے، مگر اس رات کا ان کا ظہور ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تقدیر اچھی لکھی جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ بیماریوں سے حفاظت ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ رزق میں برکت ہو، دل کو سکون ملے، گھر میں خیرائے، اولاد نیک ہو، قرض اتر جائے، پریشانیاں دور ہو جائے، تو یکم شعبان سے 15 شعبان تک اس عمل کو ضرور اپنائیں، کیونکہ جو بندہ اس وقت اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، اللہ پاک اس بندے کو خالی نہیں لوٹاتا۔ ناظرین، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کی ہر صورت میں نور شفا اور رحمت رکھی گئی ہے۔ قرآن پاک کی بعض صورتیں ایسی ہیں جو تھوڑی سی ہیں مگر ان کا اجر بہت زیادہ ہے، اور انہی میں سورت اخلاص ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن کے 1/3 کے برابر ہے۔ یہ سورت توحید کا اعلان ہے، یہ اللہ کی وحدانیت کا بیان ہے، اور یہی وہی بیان ہے جس پہ ایمان قائم ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، یہی وہ مبارک صورت ہے جس کے ذریعے بندہ اپنے رب کی طرف، اپنے رب کی پہچان حاصل کرتا ہے، اور یہ وہی کلام ہے جو دلوں کو شرک کے طریقوں سے نکال کر توحید کے نور میں لے آتا ہے۔ یہ وہی پیغام ہے جو انسان کو یاد دلاتا ہے کہ نہ کوئی مشکل کشا ہے، نہ کوئی حاجت روا، نہ کوئی مالک اور نہ کوئی رازق، نہ کوئی شافی، مگر صرف اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ صورت بندے کی ایمان کو مضبوط کرتی ہے، اس کے یقین کو تازہ کرتی ہے اور اس کے دل کو اللہ کی طرف جھکا دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی عظمت کو بیان فرمایا اور قرآن کو 1/3 کے برابر قرار دیا، کیونکہ قرآن کا اصل پیغام توحید ہی ہے۔ محترم ناظرین، ماہ شعبان وہ برکت مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں غفلت کرنے والے بھی متوجہ ہو جاتے ہیں اور عبادت کرنے والے اپنی عبادت میں مزید اضافہ کر لیتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص دعائیں فرمائی کہ اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ پاک کی رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، مغفرت کی ہوائیں چلتی ہیں اور بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ ناظرین محترم، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ کو شعبان کے مہینے میں جتنے روزے رکھتے دیکھتا ہے کسی اور مہینے میں نہیں دیکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگوں کے اعمال رب العالمین کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال روزے کی حالت میں پیش ہوں۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے یہ مہینہ کس قدر عظیم ہے، کس قدر
قیمتی ہے اور کس قدر اہم ہے۔ محترم ناظرین، ماہ شعبان دراصل ماہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے۔ جیسے کسان فصل کاٹنے سے پہلے زمین کو تیار کرتا ہے، ایسے ہی مومن رمضان سے پہلے اپنے دل کو تیار کرتا ہے، اپنے گناہوں پر ندامت کرتا ہے، اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، قرآن سے تعلق مضبوط کرتا ہے تاکہ جب رمضان آئے تو وہ پہلے سے آمادہ ہو چکا ہو۔ ناظرین محترم، 15 شعبان کی رات کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس رات کو اللہ پاک کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے اور مخلوق پر نظر رحمت فرمائی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی نصف شب اپنی مخلوق پر نظر فرماتا ہے اور سب کو بخش دیتا ہے ماں سوائے شرک اور دل میں بغض رکھنے والے کے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رات مغفرت کی رات ہے، رحمت کی رات ہے اور رجوع کی اللہ تعالیٰ کی رات ہے۔ محترم ناظرین، بعض روایت میں آتا ہے کہ اسی رات آئندہ سال کے فیصلے ظاہر کیے جاتے ہیں۔ کسی کا رزق کشادہ ہوگا، کسی پر تنگ آئے گی، کون زندہ رہے گا، کون دنیا سے رخصت ہوگا، یہ سب اللہ کریم کے علم میں پہلے سے ہے، مگر اس رات ان کا ظہور ہوتا ہے۔ اس لیے جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کی تقدیر اچھی ہو، اس کا انجام بہتر ہو، اس کا رزق کشادہ ہو، اس کی بیماری دور ہو، اس کی پریشانی ختم ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ یکم شعبان سے 15 شعبان تک اللہ کے سامنے جھک جائے۔ ناظرین محترم، قرآن مجید کے بارے میں اللہ پاک فرماتا ہے، یہ رحمت ہے، شفا ہے مومنوں کے لیے۔ یہ وہ کتاب ہے جو دلوں کو زندہ کرتی ہے، آنکھوں کو روشنی دیتی ہے اور زندگی کو مقصد عطا کرتی ہے۔ جو بندہ قرآن سے جڑ جاتا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا اور جو قرآن سے دور ہو جاتا ہے وہ بھٹک جاتا ہے۔ محترم ناظرین، شعبان کا مہینہ ہمیں سکھاتا ہے کہ رمضان سے پہلے اپنے دلوں کو صاف کرو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اپنے رب کو راضی کرو، اپنے رشتوں کو درست کر لو، دلوں سے بغض نکالو، حسد چھوڑو، کینہ چھوڑو، کیونکہ جو دل صاف نہیں ہوتا وہ رحمت کا حقدار نہیں بنتا۔ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے بہت قریب ہوں، جب وہ مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی دعائیں قبول کرتا ہوں۔ یہ مہینہ دعا کا مہینہ ہے، رجوع کا مہینہ ہے، گریہ ورزائی کا مہینہ ہے۔ اگر کوئی بندہ ان دنوں میں سچے دل سے رو لے تو اللہ پاک اس کی قسمت بدل دیتا ہے۔ محترم ناظرین، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا عبادت ہے، دعا اللہ کے نزدیک بہت محبوب عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا ہی عبادت ہے، اور فرمایا اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی چیز زیادہ قابل عزت نہیں۔ ناظرین محترم، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے گناہ معاف ہوں، اس کی زندگی میں آسانی آئے، اس کے گھر میں سکون آئے، اس کے بچے فرما برداری کریں، اس کے رزق میں برکت ہو، تو اسے چاہیے کہ ان مبارک دنوں میں غنیمت جانے، کیونکہ یہ سال میں ایک بار آتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں۔ مگر ناظرین، یہ وہ دن ہے جس میں تھوڑا سا عمل بہت زیادہ اجر بن جاتا ہے۔ یہ وہ راتیں ہیں جن میں آنسوں کی قدر بڑھ جاتی ہے۔ یہ وہ لمحے ہیں جن میں رب کی رحمت قریب ہوتی ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ بندہ سچے دل سے جھکے اور اپنے رب کو پکارے۔ ناظرین محترم، جو بندہ اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کر لیتا ہے، اللہ اسے سر بلندی عطا فرماتا ہے۔ جو بندہ جو اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اسے عطا فرماتا ہے۔ جو اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کے در پر آتا ہے وہ کبھی محروم نہیں لوٹتا۔ محترم ناظرین، اگر آپ اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہر گھر میں کوئی نہ کوئی پریشانی ضرور نظر آتی ہے۔ کہیں گھریلو جھگڑے ہیں، کہیں میاں بیوی کے درمیان نفرتیں بڑھ چکے ہیں، کہیں ماں باپ اولاد کی نافرمانی سے ٹوٹ چکے ہیں، کہیں بیٹیاں جوان ہو کر رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہیں مگر کہیں بات نہیں بنتی، کہیں بیٹے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں، کہیں رزق کی تنگی ہے، دن رات محنت کے باوجود برکت نہیں، کہیں قرض ہے۔
जो उतरने का नाम नहीं लेता। कहीं कहीं बीमारी है जो इलाज के बावजूद ख़त्म नहीं होती, कहीं दिल का सुकून ख़त्म हो चुका है और इंसान मुस्कुराते हुए भी अंदर से टूटा हुआ है। मोहतरम नाज़रीन, ये वो हालात हैं जो इंसान को डिप्रेशन की तरफ ले जाते हैं। मायूसी दिल में घर कर लेती है, नींद उड़ जाती है, दिल घबराता है और इंसान ये सोचने लगता है कि शायद अब उसकी दुआ कबूल नहीं होगी। मगर याद रखें, ये शैतान का सबसे बड़ा वार है कि वो बंदे को अल्लाह की रहमत से मायूस कर दे। हालांकि अल्लाह पाक फरमाता है, मेरी रहमत से ना उम्मीद ना हो, बेशक तमाम गुनाहों को माफ़ करने वाला हूँ। नाजरीन, अगर घरेलू झगड़े बढ़ गए, अगर बात बहन लड़ाई हो जाती है तो दिलों में सख्ती आ गई, तो समझ लें हमें अल्लाह की तरफ लौटने की ज़रूरत है, क्योंकि दिलों को जोड़ने वाला सिर्फ अल्लाह ताला है। कुरान मजीद में फरमाया गया, अगर अल्लाह चाहता तो तुम्हारे दिलों को जोड़ देता, बेशक वो दिलों को फेरने वाला है। इसलिए जब दिल बिखर जाए तो इंसान के दर पर नहीं बल्कि अल्लाह के दर पर जाना चाहिए। मोहतरम नाजरीन, वो बेटियां जो रिश्तों के इंतज़ार में बैठी हैं, माँ बाप आपकी आंखों में आंसू हैं, दुआएं हैं, मगर दरवाजे बंद नजर आते हैं। याद रखें, रिज़्क़ की तरह निकाह भी अल्लाह के हाथ में है। जिसका रिश्ता जहाँ लिखा होता है वहीं जाकर ठहरता है। बस ये शर्त है कि बंदा अल्लाह से जुड़ जाए, क्योंकि अल्लाह पाक फरमाता है कि वही है जो बेसहारा को सहारा देता है, वही है जो गैब से मदद फरमाता है। नाज़रीन मोहतरम, ना फरमान औलाद वालिदैन के लिए सबसे बड़ा इम्तहान होती है। दिल जलता है, आंखें नम होती हैं और माँ बाप सोचने लगते हैं कि हमने कहाँ कमी की। मगर याद रखिए, हिदायत अल्लाह के हाथ में। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी नाफरमान था, मगर वो नबी थे। इसलिए हमें सबक मिलता है कि कोशिश हमारी, दुआ हमारी और नतीजा अल्लाह के इख्तियार में है। इसलिए मायूस ना हो, बल्कि उन बाबरकत दिनों में अपनी औलाद के लिए गिड़ गिड़ कर दुआएं करें। मोहतरम नाज़रीन, रिज़्क़ की तंगी हर दूसरे घर का मसला है। लोग कहते हैं मेहनत भी है मगर बरकत नहीं, दिन रात काम करते हैं मगर हाथ खाली है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा। और फरमाया, जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देता है और इसे वहाँ से रिस्क देता है जहाँ उसे गुमान भी नहीं होता। नाज़रीन मोहतरम, बीमारी एक ऐसा इम्तिहान है जो इंसान को अंदर से तोड़ देता है। दो इलाज सब हो जाता है मगर शफा नहीं मिलती। याद रखें, शिफा सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। कुरान मजीद में फरमाया गया, जब मैं बीमार होता हूँ तो वही मुझे शफा देता है। इसलिए बीमारी अल्लाह से ताल्लुक़ और मजबूत कर लेना चाहिए। मोहतरम नाज़रीन, ये तमाम परेशानियाँ उसी बात की अलामत है कि हमें अपने रब की तरफ लौटने की ज़रूरत है और शबान का महीना इसी वापसी का महीना है। यही वही वक़्त है जो अल्लाह पाक अपने बंदों को संभलने का मौका देता है। यही वही दिन है जिनमें थोड़ा सा अमल बड़ी बड़ी मुसीबतों को टाल देता है। मोहतरम नाज़रीन, जो बंदा यकम शबान से 15 शबान तक इस अमल को इखलास के साथ करता है, अल्लाह पाक उसकी ज़िंदगी में बबरकत डाल देता है। उसके घर में सुकून आ जाता है, उसके दिल का बोझ हल्का हो जाता है, उसके रिज़्क़ में कुशादगी आ जाती है, उसकी बीमारियों में आसानी हो जाती है, उसके बच्चों के दिल नरम हो जाते हैं और उसकी तकदीर में बेहतरी आ जाती है। मोहतरम नाज़रीन, ये कोई जादू नहीं, ये अल्लाह का वादा है और अल्लाह अपने बंदे के खिलाफ नहीं कहता। जो बंदा अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ाता है, अल्लाह उसकी तरफ 10 कदम बढ़ाता है। जो बंदा अल्लाह के दर पर दस्तक देता है, अल्लाह उसके लिए दरवाजे खोल देता है। मोहतरम नाजरीन, ये अमल इसलिए बताया जा रहा है कि 15 शबान की रात का अमाल हिसाब होगा और तकदीर का ज़हूर होता है। और अगर आप चाहते हैं कि इस साल की तकदीर में आसानी हो तो यकम शबान से तैयारी शुरू करें, क्योंकि बगैर तैयारी के कामयाबी नहीं मिलती। मोहतरम नाज़रीन, ये दिन ख़ास है, ये रातें कीमती हैं, जो गुजर गई वो वापस नहीं आएंगी। इसलिए इन दिनों को ज़ाया ना करें, क्योंकि हो सकता है अगला शबान हमारे नसीब में ना हो। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह पाक हमें उन बबरकत दिनों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए और हमें अपनी रहमत से नवाजे और हमें उन लोगों में शामिल कर ले जिनकी तकदीर में खैर ही खैर लिखी जाती है। मोहतरम नाज़रीन, अब
اب آپ کو یکم شعبان سے 15 شعبان کا وہ بابرکت عمل بتانے لگا ہوں جس کو اگر آپ نے یقین کے ساتھ کر لیا تو اللہ پاک کا رحمت کے دروازے آپ پر کھل جائیں گے۔ صرف ایک ہے، باوضو ہو کر کریں اور دل میں کوئی شک نہ رکھیں۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ درود پاک پڑھنے کی فضیلت یہ ہے، دعا کی قبولیت کی کنجی ہے۔ یہ دل کے رنگ کو صاف کرتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کو قریب کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ درود پاک پڑھنے کے بعد اب ہم نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور یعنی ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کلمے کی فضیلت یہ ہے کہ یہ ایمان کی جان ہے جو گناہوں کو جلا دیتا ہے، یہ دل کو زندہ کرتا ہے اور بندے کو اس کے رب قریب، اس کے اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ سورۃ اخلاص پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ یہ اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہے، یہ قبر کے عذاب سے حفاظت کا ذریعہ ہے، یہ رزق میں برکت کا سبب بنتی ہے، یہ بندے کے حق میں اللہ کے سامنے سفارش کرتی ہے۔ سورۃ الاخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کے بعد آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ استغفر کی فضیلت یہ ہے کہ اس سے آسمان سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور زمین پر برکتیں نکلتی ہیں، رزق بند دروازے کھل جاتے ہیں اور بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ عمل آپ کو یکم شعبان سے 15 شعبان تک روزانہ کرنا ہے، کیونکہ یہ وہی دن ہے جس میں تقدیریں بدلی جاتی ہیں۔ جو دن گزر گئے وہ تو گزر گئے، آگے جو دن باقی ہیں ان کو غفلت میں نہ گزاریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تقدیر بدلے تو ان دنوں کو غنیمت جانیں، یہ وہی موقع ہے جو سال میں ایک بار آتا ہے۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے عبادت فرمایا کرتے تھے، حتیٰ کہ صحابہ کرام کو محسوس ہوا کہ آپ سلم پورا شعبان روزوں سے گزارتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی، یہ مہینہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے اور اعمال کے اٹھائے جانے کا مہینہ ہے۔ محترم ناظرین، 15 شعبان کی رات اللہ پاک کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں، مگر یاد رہے جو بندہ یکم شعبان سے تیاری کرتا ہے وہی 15 شعبان کی رات کا اصل فائدہ اٹھاتا ہے۔ اچانک یہ رات میں سب کچھ نہیں ملتا، بلکہ مسلسل عاجزی اور بندگی سے اللہ پاک راضی ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، یہ عمل کوئی مشکل عمل نہیں ہے، 5 سے 7 منٹ میں ہو جاتا ہے، مگر اس کا اجر 100 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ اس کا اجر 100 سال کے گناہوں کی معافی ہے اور 100 سال تک کے بیماریوں سے حفاظت ہے۔ مگر شرط یہ ہے کہ یقین ہو۔ اب آخر میں آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس خیر میں شامل ہو جائیں، اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی بابرکت ویڈیو آپ تک مسلسل پہنچتے رہیں۔ کمنٹس میں اللہ رب العزت کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام، خوبصورت پیارا سا نام، وسعت و رزق اور اصول ثواب کے لیے تحریر فرما دیں۔ اللہ پاک یکم شعبان سے 15 شعبان تک کے ان بابرکت دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری تقدیروں کو بہتر فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں رمضان المبارک کی خیر و عافیت کے ساتھ پہنچا دے۔ ہمارا سننا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔